خانقاہ ربانیہ نقشبندیہ روحانی معالج پیر مفتی احسن محمود نقشبندی صاحب اللہ تعالیٰ قربانی کن لوگوں سے لیتے ہیں؟ دیکھیں قربانی ہر ایک سے تو نہیں دی جاتی نا. جیسے اب جو ہم عملی طور پر جو قربانی کر رہے ہیں جانور کی صورت میں، اب یہ ہر بندہ تھوڑی کر رہا ہے. اب وہی کرتا ہے جو صاحب نصاب ہے، وہی اسی نے قربانی کرنی ہے، ہر بندہ تو نہیں کرتا. اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت کیا ہے کہ اللہ پاک کن لوگوں سے قربانی لیتے ہیں؟ یاد رکھیے اللہ پاک نے قربانی کے لیے، مجاہدات کے لیے، مشقتوں کے لیے سب سے پہلے جو جن لوگوں کا انتخاب کیا وہ انبیاء علیہ السلام ہیں. نبیوں سے اللہ نے قربانی کا سلسلہ شروع فرمایا. نبیوں نے قربانی دی اور ایسی قربانی دی کہ آج تک تاریخ کے اندر اس کی مثال نہیں ملتی. ہم کہیں جی ہمیں کوئی مثال دے دیں، مثال نہیں ملتی. نبیوں نے ایسی قربانی دی، اور ان میں سے جو سب سے زیادہ قربانی دی وہ ہمارے اور آپ کے اور کائنات کے پیغمبر امام الانبیاء حضور پاک صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے قربانی دی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانی کیسی تھی؟ آپ کے خود الفاظ مبارک ہیں، اوذیت فی اللہ ما لم یوذ احد وَأُخِفْتُ فِي اللَّهِ مَا لَمْ يُخَفْ أَحَدٍ، کہ مجھے اللہ کے دین کے لیے ایسا ستایا گیا، ایسی تکلیف دی گئی جو اس سے پہلے کسی کو نہیں دی گئی، اور مجھے دین کے بارے میں ایسا ڈرایا گیا فرمایا اس سے پہلے کسی کو نہیں ڈرایا گیا. تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو قربانی جو لیتے ہیں اور جو بنیاد بنایا ہے اللہ پاک نے انبیاء علیہ السلام کو، نبیوں کو اللہ نے بنیاد بنایا کہ اللہ پاک نے اس قربانی کے سلسلے کو نبیوں سے شروع فرمایا. جیسے آپ دیکھیے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا واقعہ، جو قیامت کے طلوع ہونے تک ان کی اس ادا کو اللہ نے ایسے محفوظ رکھا، اور قیامت کے آنے تک والے انسانوں کے لیے اس حکم کو لازم اور ضروری قرار دے دیا کہ ان کی قربانی بے مثال قربانی تھی. خواب کے اندر حکم دیا ابراہیم علیہ السلام کو بیٹے کو ذبح کر دیں، چونکہ نبیوں کی خواب بھی وہی ہوتی ہے. اب چل پڑے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے، بیٹے کو لے کر چلے. اب بیٹے سے بات کی جا رہی ہے. اب وہ بیٹے بھی کس کے تھے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے، اور بیٹے خود بھی نبی تھے. یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک، بیٹا جی میں نے خواب میں دیکھا میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں، آپ کا کیا پروگرام ہے؟ تو ہماری طرح کا بیٹا تو وہیں سے بھاگ گیا تھا. تو بیٹے جی نے کہا کیا فرمایا؟ ابا جی آپ وہ کر دیجئے جس کا حکم اللہ پاک نے آپ کو دیا. آپ وہ کام کریں جس کا اللہ نے حکم دیا ہے، اور میری طرف یہ ہے کہ آپ مجھے صابر پائیں گے، صابر. بس اب باپ بیٹے کے اس عمل کو پھر اس کو ذبح کرنے کی لٹانا اور الٹا لٹانا تاکہ بیٹے کے چہرے کو دیکھ کر شفقت کی وجہ سے چھری نہ رک جائے. الٹا لٹایا، سیدھا بھی نہیں لٹایا. پھر چھری سیدھی چلائی نہیں، چلی کھڑی کر کے دبا کے چلا رہے چھری کو، چھری کاٹ نہیں رہی. اب یہ قربانی تھی اس پر کہ اللہ کے حکم کو پورا کرنا. قربانی کیا تھی کہ اللہ نے حکم کو پورا حکم دیا کہ کر گزرو. اب اللہ کے حکم کو پورا کرنے میں میری خواہش، میری چاہت، میری منشا، میرا پرام کو رکاوٹ نہ بنے. اب چاہتے تھی کہ 85 سال کی عمر میں بیٹا ملا، حکم کو ذبح کر دو، ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے، اور بچپن ہی سے باپ سے جدا کر دیا گیا. کتنے امتحانات آئے، کتنی آزمائشیں آئیں، ہر ایک کے اندر کامیاب ہوئے. تو اس لیے عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کام قربانی کے لیے انتخاب اپنے نبیوں کا کیا. نبیوں سے اللہ پاک نے اس سلسلے کو شروع فرمایا. ہمارے ہاں جادو، جنات، بندش اور نظر بد کا شافی علاج قرآن و سنت کی روشنی میں کیا جاتا ہے.